الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین سلام علیکم. دیکھیے اس پروگرام کو پیش کرنے کا فقط مقصد یہی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ، اس کا رزلٹ کیا ہے، ہمارا یعنی ہماری نگاہ اس پر بھی ہونا چاہیے. لہٰذا ہم نے جتنے بھی سوالات یا جتنے مدعے اٹھائے ہیں اس پروگرام کے یعنی پچھلے 3 ایپیسوڈ میں، ہمارا کہیں یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو بند کر دینا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے. نہیں، ہمیں رزلٹ پر بہت توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لوگوں کے پاس اب سننے کی، بہت دیر تک کسی پروگرام میں بیٹھنے کی وہ چھمتا اب باقی نہیں رہ گئی ہے. وہ ہر آدمی محسوس کر رہا ہوگا. پچھلے ایپیسوڈ میں جو ایک سوال ہم نے خدمت میں پیش کیا، مگر وقت چونکہ تمام ہو گیا، وہ گزر گیا، لہٰذا اس سوال کو دہراتے ہیں اور یہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوال ہمارا یعنی جواب مکمل ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، یہ کوئی شاپ تھی یعنی بہت ہی شوق سے کھلی، انوگریشن وغیرہ ہوا، بھیڑ بھاڑ آئی، اپنا مٹھائی وغیرہ بٹی، مگر چلی نہیں. کوئی بزنس انسان نے کیا مگر چلا نہیں. بہت سے کام ایسے ہوئے مگر چلے نہیں. بہت سے رشتے ہوئے مگر سکسیز نہیں ہوئے. بہت سی یعنی ایسی تمام چیزیں ہیں. تو اس میں غور و فکر کا دخل کہاں تک ہے؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانوں کو انٹیلیجنٹ بینگ بنایا، جیسے ہم لوگوں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا، صاحب عقل بنایا. جی، ذوی العقول ہیں، عقل والے ہیں، جیسے فرشتے بھی عقل والے ہیں. انسانوں کے پاس ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، اچھائی، کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف. تو اسی لیے اس کو اس کے ہر کام میں پروردگار عالم نے ڈسکریشن دیا، اختیار دیا. اور اس اختیار کے دینے کا مطلب تھا کہ وہ اپنا جائزہ لے. امیر المومنین کا ایک قول ہے نہج البلاغہ میں، وہ چھوٹے چھوٹے کلمے جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن تھا، فالکن سوسائٹی ہم لوگوں نے بنائی تھی. تو اس میں ہم لوگوں نے انگریزی ترجمہ اس کا رکھا تھا کہ ریفلیکٹ بیفور یو اٹیک. حملہ کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لو. جی، حملہ کرنے سے پہلے، وہ مطلب یہ نہیں کہ تلوار چلانے سے اور خالی بندوق اٹھانے سے پہلے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے، کسی منزل پر جانے سے پہلے اپنا جائزہ لو. میں شروع میں لیکچرر ہوا ڈگری کالج میں، تو میرا کلاس 5:30 سے 7:30 چلتا تھا شام کو. فل سیلری ملتی تھی. میں دن میں اپنا یونیورسٹی چلا جاتا تھا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو ایک TSL ایک آرگنائزیشن تھا، کمپنی میں کام کرتے تھے. ہم سے عمر میں زیادہ تھے. اچھا، ہم 23-24 سال کے تھے، ان کی ایج رہی ہوگی 40. ہم نے کہا سر ایسا کر سکتے ہیں، آپ دن بھر خالی رہتے ہیں، ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر لیجیے. اچھا، ہمیں کبھی اس پر نہیں، اللہ کا شکر ہے، اگر مجھے کسی دکان پر سبزی تولنے کے لیے بھی کھڑا کر دے تو میں اطمینان سے کھڑا ہو جاؤں گا. اسے آج بھی خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے. تو اور نہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں، اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. تو میں وہیں پر یہ تھا صاحب کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا، پلان کیا. تو میں ایک صاحب کے ساتھ، جو ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے اور عباس حسینی صاحب بہت بڑے پبلشر تھے اس زمانے میں، ان کے مینیجر تقریباً تھے. تو میں ان کے پاس گیا کہ میں ایک ایسا وہ پریس لگا لوں جس میں جاب ورک ہوتا ہے، وزٹنگ کارڈ ہو، یہ سب چھپے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں لگا لو، پہلے کسی پریس پر 6 مہینے کام کر لو. اچھا. تو میں نے کہا صاحب میں پیسہ لگاؤں گا اور وہ کروں گا، میں کوئی وہاں پر پریس مین تھوڑی بننا ہے، یا مجھ کو کہ میں نے مشین چلانی. کہ پھر نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ کبھی کہے گا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہو گئی ہے مشین میں، کبھی نہیں آئے گا، آپ کو شام کو آرڈر پورا کرنا ہے. آپ میں اتنی طاقت ہو کہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، اتنی طاقت ہو کہ وہ نہ آئے تو آپ اپنا کام کر لیں، تب آپ کریے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے فلاپ ہونے والی بات کہی، چاہے بزنس ہو چاہے زندگی ہو، جی، ایکسپیرینس کو بنیاد رکھنا پڑتا ہے. کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر آپ کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے. جیسے اب آپ نے شادی کو بھی اسی میں انکلوڈ کیا کہ لوگ ناکامیاب ہو جاتی ہیں، فلاپ ہو جاتی ہیں شادیاں. صحیح. اس میں بھی یہ توجہ نہیں ہوتی. دیکھیے کن چیزوں پر توجہ ہوتی ہے شادی بیاہ میں. لڑکا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، سلم ہے کہ نہیں ہے. جی. اس کے بعد یہ ہے کہ باپ کے پاس پراپرٹی کتنی کہ مرنے کے بعد اس کو باپ اکلوتی لڑکی ہے، مل جائے گی، ہے نا. یہ تمام چیزیں ہوں گی اور تمام وہ ہوگی.
تو یہ جہیز وہ جہیز وہ جہیز، اس کی نگاہ میں یہ ہے. لڑکی کے والوں کی نگاہ میں کیا ہے، لڑکا کتنا ساؤنڈ ہے، فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہے، کس پوزیشن پر ہے. بلکہ لڑکیاں اس معاملے میں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، لڑکوں کی صورت شکل نہیں دیکھتی بلکہ ان کی ساؤنڈنیس اور اس چیز کو دیکھتی. دیکھیں انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح پوائنٹس پر بات ہی نہیں کی. گھر کیسے چلتا ہے، گھر میں کیسے ہوگا، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، یہ آدمی اپنی پرومیسز پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کس مزاج کا آدمی ہے، یہ اس پر نہیں دیکھا ہے. جی ویسی ہی بات یہ بھی نہیں دیکھی. کبھی شادیوں میں عام طور پر کہیں تو ہو سکتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکا دین کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. یہ تو آتی ہے آواز کی ارے ہو جائے گا ٹھیک. ہاں یہ لڑکا نہیں پڑھتا تو ہو جائے گا. اچھا لڑکی کے لیے کبھی نہیں پوچھتے کہ کچھ روٹی میں پکا لیتی ہے، سالن بھون لیتی ہے کہ نہیں، کہ خالی ابا کے پاس پراپرٹی ہی ہے، یا یہ کہ یہ گریجویٹ ہے یا نہیں ہے. تو دونوں ہی طرف سے جو زندگی گزارنے کے لیے کہ مقاصد ہوتے ہیں، بیسک چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر وہ ایک طریقے سے فلاپ ہوتا ہے. یعنی آپ کو زندگی میں خیالی دنیا میں نہیں رہیں، امیجنیشن والی دنیا، جو امیجنیشن کی دنیا ہے خیالی، اس میں زندگی نہیں گزر سکتی. آپ کو ایک پریکٹیکل اور جو حقیقی دنیا ہے ریئل لائف کے اندر انٹر کرنا پڑتا ہے. اب بزنس کا بھی یہی اصول ہے. اب ایک لڑکا ہے منٹلی بہت اچھا نہیں ہے جی، آپ اس کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، یا وہ بننا چاہ رہا ہے یا خود ہے. جی جی ہاں صحیح. مثال بہت سے لوگ ہوتے ہیں شروع میں کوئی ایسی بات ہو گئی، ان کا صحیح چیک نہیں کیا گیا، ہکلاتے ہیں. اب ان کے باپ چاہتے ہیں کہ یہ خطیب بن جائیں، تو جو ہکلا رہا ہو بیچارہ وہ خطیب کیسے بن جائے گا، کیا کر لے گا، کیسے خطابت کرے گا. صحیح بات. تو اب ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے لائق نہیں ہے، اس کو رائٹر بنا دو، لکھنے پڑھنے کا کام کرے گا، یہ قابل ہے، ذہین ہے، یہ کر لے گا. تو ایسے کاروبار میں ان کی دکان بہت چل رہی، ہم بھی کھول کے بیٹھ گئے. ابا کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے 50-60 لاکھ روپے فرینچائزی لے لیے اور لگا دیا ہے، اور ہم کو آتا کچھ بھی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے بزنس، کیسے کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا وہ سامنے برابر والا لوہے کا کام کرتا ہے، جو جب تک اس کا ریٹ نہیں مل جاتا بیچتا نہیں ہے. ہمارے ابا برف کی دکان کروا کے گئے تھے جی، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ریٹ ہے اسی پر بیچیں گے، چاہے لو چاہے نہ لو. ہماری شام تک سب گھل کے برابر ہو گئی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم لوہا نہیں برف بیچ رہے ہیں. صحیح. تو ہم کو برف بیچنے کے اس کے ڈسپلن کو جاننا چاہیے تھا کہ بھائی کیا ہوتا ہے اس میں، تو پانی بن جائے گی، آدھے دام پر بھی بک رہی ہے تو نکالو، کم سے کم لاس بچ جائے. صحیح. تو جو بزنس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنا تجربہ نہیں ہوتا. قاعدے اگر مان لیجیے آپ ایک بزنس میں گھسنا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے کہیں پر اس کام کو سمجھیے اور کیجیے. ہر زندگی کا اصول یہی ہوتا ہے. کوئی آپ امام معصوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم لدنی ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے. بھئی حضرت عباس ایک جانباز سپاہی ثابت ہوئے تو ان کو حضرت علی سے ٹریننگ بھی ملی ہے، بالکل کیسے لڑجنگ ہونی چاہیے. وہ خود اپنے پورے بنی ہاشم کو سکھاتے تھے، حضرت علی اکبر، جو سب ان کے شاگرد ہیں. صحیح. تو یہ بھی ہے نا کہ جو کام کرنا ہے اس کو سیکھنا بھی تو پڑے گا. بغیر سیکھے کیسے؟ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بزنس ہو چاہے رشتہ ہو، ہمیں دھیان دینا پڑے گا. یہ بالکل یہی ہوگا، تبھی ہم بڑھیں گے. جی چلیے گا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے، مقصد یہی تھا کہ ہم کیوں فلاپ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہم لوگ مشورہ اور کیوں نہیں سیکھتے اور سمجھتے تب اپنا اسٹیپ. اب چونکہ ہمارا یہ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے، ایک حدیث ہم نے جب ہم دیکھ رہے تھے اس پروگرام کی اسکرپٹ لکھ رہے تھے، تو جب حدیثوں کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک حدیث ہمارے سامنے آئی، تو اس کو ہم پیش کر کے ایک سوالیہ انداز میں ایک جواب پہنچانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین تک. کہ حدیث نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ناظرین ان 3 ایپیسوڈ کو جو آپ نے سنا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیے. حدیث میں ہے کہ 2 رکعت نماز تفکر یعنی غور و فکر کے ساتھ بہتر ہے اس رات بھر کی عبادت سے جو بغیر غور و فکر کے ساتھ انجام دی جائے. تو اس میں 2 اینگل ہے، اگر دیکھا جائے 2 شاخ نکل رہی. کہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی بات کریں تو ہم تو اکثر ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بھول بھی آتے ہیں کہ تیسری تھی کہ چوتھی رکعت تھی. تو اس میں کون سا غور و فکر کی طرف، کون سے غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ صحیح بات ہے. حدیث میں جو بات فرمائی گئی اور اسی سے مومن کے درجات کی بلندی ثابت ہوتی ہے کہ کون کس معیار پر ہے اور کس جگہ پر ہے.
کہ اس کی عقل کیسی ہے, کیسا تفکر کرتا ہے. اب تفکر کرنا یہ ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے, مثلا نیت کی ہم نے, تو کم سے کم یہ اب غور کریں کہ اللہ بڑا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ڈی ایم بڑا ہے اور مثلا منسٹر بڑا ہے اور جیسے پریسیڈنٹ بڑا ہے, اس کی کبریائی کیا ہے, کتنا بڑا ہے وہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز اسٹینڈ نہیں کرتی ہے. یہ اگر آدمی غور, اب جیسے وہ دماغ بھاگتا بھی بہت ہے, ہیومن بینگ کے دماغ میں یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دیر تک اس کو ایک جگہ پر کنسنٹریٹڈ پوائنٹ پر نہیں رکھ سکتے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, تو پھر اس دماغ میں آپ اپنے دماغ ہی میں دوہرا لیجئے. آپ عربی کو نہیں پڑھا تو آپ اردو ہی میں اس کا ترجمہ اپنے دماغ میں سوچیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کی رحمانیت کی طرف کچھ خیال چلا جائے, اس کی رحیمیت کے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اس کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے, پال رہا ہے عالمین کو. عالمین کتنے بڑے ہیں جن کو پال رہا ہے, اس میں کیا کیا پروسیسز ہیں. یعنی اتنی دیر تو آپ نہیں رک سکتے ہیں نماز میں, مگر آپ کا دماغ جانا چاہیے جب آپ پریکٹس کر لیں گے کہ جب تعریف کرنے لگیں گے کہ وہ رب ہے تو رب کا مطلب کیسے پالنا پوسنا ہے, پھر عالمین کتنے بڑے ہیں, اس میں ہم تو بہت ایک اتنے ہی سے بچے, ہمارے علاوہ کتنے جیو جنتو ہیں جن کو پال رہا ہے, کتنے پیڑ ہیں جنہیں پال رہا ہے, اس زمین پر, اس زمین کے علاوہ کہاں کہاں پرورش کر رہا ہے, اس سب کا پالنہار ہے وہ. پھر الرحمن الرحیم, کبھی بھی ربوبیت جیسے ماں کرتی بچے کو پالتی ہے, باپ پالتے ہیں, بغیر محبت کی نہیں ہو سکتی, بغیر اس جذبے کی نہیں ہو سکتی جس میں دیا ہو, مرسی ہو. تو دیکھیے قرآن ایک مرتبہ پہلے الرحمن الرحیم کہہ چکا جی, اب پھر کہہ رہا الرحمن الرحیم, یعنی وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. آدمی نافرمانی کرتا ہے مگر کھانا نہیں بند کرتا, آدمی عبادت نہیں کرتا مگر یہ نہیں ہے کہ مت ڈالے. ادھر معلوم ہے آدمی نے عبادت چھوڑی, ادھر صبح انتقال ہو گیا تو سب لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے, ایسا نہیں ہے, نہیں کیا, اپنے اوپر چھوڑ دیا. مالک یوم الدین, لیکن پھر گارڈ کیا کہ دیکھو جو قیامت کا دن ہے, جس دن حساب کتاب ہوگا, اس کا مالک ہے. یہ بھی یہ سب نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ جو چاہے کرو جیسے چاہے کرو, نہیں, تمہاری زندگی جو ہے وہ سیف گارڈڈ ہونی چاہیے. ابھی تمہارے پاس موقع ہے, جیسے امتحان میں کاپی بانٹ دی جاتی ہے, 3 گھنٹے کے لیے پرچہ اور کاپی دے دیا گیا ہے, لکھو جو چاہے لکھو, اس وقت تمہیں اجازت دے دی گئی ہے. مگر جب جانچی جائے گی تو یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم نے کچھ نہیں ٹوکا تھا تم کو, جچے گی تو اب اس وقت دیکھیں گے کیا تم سے کو لکھنا چاہیے تو کیا لکھا ہے. پھر یہ دماغ میں آتا ہے کہ ہماری کیا کیپیسٹی, جیسے آپ نے اپنی پریشانیاں بتائیں کہ بھئی یہ دماغ ہے کہاں سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم جو ہیں تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی کو رب مانتے ہیں, تجھی کو اللہ مانتے ہیں, الہ مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی رب یا الہ کی حیثیت سے جو مدد ہے وہ صرف تو ہی کر سکتا ہے. تیرے کوئی بھی دوسرا مدد کرنے والا ہو, ماں مدد کرنے والی ہو, باپ مدد کرنے والا ہو, مان لیں خاصان خدا مدد کرنے والے ہوں, یہ سب بندے ہیں جن کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو کر سکتے ہیں, نہیں اپنے آپ, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ غور و فکر کیا کہ یہ نہیں کہا کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں. نعبدو میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, جی جی, ورنہ اس میں عابدو ہونا چاہیے. اگر میں تیری عبادت کرتا ہوں, ایاک اعبدو, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, بلکہ چاہے اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہوں تو سب کی طرف سے, یعنی اپنی کمیونٹی کا خیال رہے, پورے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کا, کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. میں اکیلے آیا ہوں مگر سب کی طرف سے آیا ہوں, یعنی فکری لحاظ سے ہمیں وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے. ایاک نستعین, اور مدد ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ نہیں خراب ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم ہر جگہ پہنچ جائیں گے, مدد تجھ کو دینی ہوگی. پھر اہدنا صراط المستقیم, یعنی ہمیں معلوم ہے کہ راستے سیدھے بھی ہو سکتے ہیں, ٹیڑھے میڑے بھی, غلط راستے بھی اور صحیح راستے بھی. تو ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھ. اور پھر یہ بتایا, کہا کہ یعنی آپ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے, اور تو جانتا ہی سیدھا راستہ کہا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, کیونکہ اللہ کو تو کسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے نہیں, تو ہر جگہ ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, نعمت نازل کی ہے, انعمت علیہم, ان جن کا نعمتیں, غیر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا
غضب ہے جس سے تو ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ ہے کہ وہ برے ہیں، اور اعتراض غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ گمراہوں کا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ یہ ہم کو اب ڈائریکشن میں مل رہا ہے کہ سمجھ لو کہ صحیح راستہ کس کا ہے. اللہ کے رسول کا راستہ صحیح راستہ ہے، اہل بیت کا صحیح راستہ ہے، جو انتہائی پاکیزہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جو نیک بندے ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو اس کی طرف ہدایت. تو آپ یہ دیکھیں اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے، یعنی ہم لوگ بھی بھاگم بھاگ نہیں کر پاتے. اچھا اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جب جماعت میں نماز ہو رہی ہوتی، جماعت کی نماز کو فوقیت حاصل ہے، سپیریورٹی ہے، حالانکہ کنسنٹریشن اگر آپ چاہیں تو انفرادی میں زیادہ ہوگا، اکیلے پڑھ رہے ہو، لیکن اب جماعت میں یہ ہے کہ جب ایک سوسائٹی اور کمیونٹی ساتھ میں کر رہی ہو تو اگر تھوڑی سی گڑبڑ بھی مچ رہی ہو تو کم سے کم کمیونٹی اسپرٹ کو فروغ ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ کھڑے ہوئے خالی سن رہے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہی جس نے کہا ہم نے سنا. اگر توجہ کریں اور اس کو اپنے ذہن میں دہراتے جائیں، پھر اللہ نے اتنا کہا کہ بھئی اتنے نماز پڑھیں گے سب کے سب کا تو معاملہ نہیں، 500 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کا کنسنٹریشن رہے. اگر ایک کی بھی قبول ہو جائے گی تو سب کی. مستحب نمازوں میں تو نہیں ہے، مگر جماعت اور واجب اور فرض نمازوں میں کیا ہوگا کہ ایک سب کی نماز قبول ہو جائے گی. تو صحیح، یعنی یہ جو اسپرٹ ہے، یعنی غور و فکر کی اور تعقل کی، سوچنے کی، وہ اس میں رکھی گئی. اب اگر اس طرح سے کوئی نماز پڑھے، جیسے میں نے شاید آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا، ایک بزرگ ذاکر جناب مرتضیٰ زیادی صاحب قبلہ کے حوالے سے بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں. جناب فاطمہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اتنی بڑی تسبیح وہ سوچتے نہیں. مثلا اگر بندہ شروع کرے اللہ اکبر اور سوچے کتنی بڑی کبریائی ہے اللہ کی کہ جس کائنات کو ابھی تک ہم لوگ دیکھ نہیں پائے ہیں، اللہ اکبر. اگر یہ سوچے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کو جانور بھی بنا سکتا تھا، پیڑ پودا بھی بنا سکتا تھا، مگر اللہ اکبر. اللہ اکبر ایسا اللہ ہے، اس کی کبریائی یہ ہے کہ انبیاء کو اس نے کیسی کیسی فضیلتیں دے دیں. اللہ اکبر. اگر اس کی تمام کبریائی کو دیکھنا چاہیں، میدان محشر برپا کرے گا تو یہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو معلوم ہو کہ ہاں یہ اللہ اکبر گزرا. اب ہم خود ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوچ بھی رہے. جی جی. اچھا الحمدللہ امیر المومنین کے سامنے کسی نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیا تھا، بہت ڈانٹا تھا کہ تم استغفار جانتے ہو بھی ہو کہ کیا ہے. 6 باتیں بتائی تھیں استغفار میں کہ کیا کیا نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر کیا کیا عہد ہونا چاہیے، تب وہ کہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. لیکن کبھی کبھی ہم کو اس لیے کہلوا دیا جاتا ہے کہ شاید زبان پر دہرانے کی وجہ سے کبھی بے وقوف آدمی تیرے دل میں خیال آئے کہ کہہ کیا رہا ہوں، جی، تو شاید متوجہ ہو جائے. تو ویسے ہی جب جماعتی سطح کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا چل رہا ہے، اور اگر ذرا سا بھی توجہ سے آدمی پڑھے الحمدللہ الحمدللہ کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، میرا وجود، بیماری کے بعد میرا ٹھیک ہو جانا، میرے ماں باپ، میری صحت، میری عقل. ورنہ دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے، لوگ اینٹیں پتھر مار رہے ہوتے، کپڑے پھٹے ہوتے، تو کچھ بھی کر سکتا تھا. کوئی ساری زبان سے بول رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ہاں زبان ہی نہ چلتی، لکنت آ جاتی، تو ساری حمد ہے الحمدللہ. کتنی جگہ فلاں امتحان، ہر امتحان میں توبہ کرتا ہے اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ آئندہ سے پڑھیں گے، پالنے والے اس بات تو پاس کر دے، پھر نہیں مانتا، مگر الحمدللہ جاب دے دی الحمدللہ، بھئی شادی ہو گئی الحمدللہ، بچے ہوئے الحمدللہ. اگر سوچتا جائے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں تو تسبیح ختم ہو جائے گی، احسانات نہیں ختم ہوں گے. اب اللہ کی پاکیزگی سبحان اللہ، تو وہ یعنی جتنی چیزوں پر اس کی پاکیزگی بیان کی جائے گی، جب اس طرح تسبیح پڑھی جائے گی تو اس کا کیف کچھ اور ہوگا. تو جب رسول اللہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز تفکر کے ساتھ پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر، وہ اسی لیے فرمایا کہ عبادت کے یعنی کوانٹٹی پر دھیان نہ دو، کوالٹی پر دھیان دو. عبادت میں کم ہو کوالٹی. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دودھ والے سے دودھ لینے گیا، اس نے کہا وہ آج تو ہماری گائے نے دودھ نہیں دیا، بھینس نہیں لے گی، کتنا چاہیے ہوگا 3 کلو. وہ آدھا کلو دودھ لائے، 2.5 کلو پانی ملا دیا اس نے، 2.5 کلو پانی ملا کہ 3 کلو مجھے دے دیا. تو میں کیا چاہوں، میں چاہوں گا کہ یار آدھا ہی کلو دیتا، کم سے کم وہ تو ٹھیک ہوتا. اب تو یہ دودھ نہیں پانی ہے جس میں. تو ویسی ہی بات ہے جو آپ نے فرمائی کہ رسول اللہ نے یہ کی حدیث نقل کی، وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح سے عمل انجام دیں
کہ تفکر کریں، تھوڑی دیر عبادت کریں. جیسے میں ایک بات کہتا چلوں، آغائے بہجت تابصرہ نے ایک بات کہی تھی کہ دو چیزیں، گناہ کو ترک کرنا اور نیکی یعنی ثواب حاصل کرنا اور نیکی کرنا، اس میں گناہ ترک کرنا افضل ہوتا ہے. یعنی وہ بندہ جو گناہ نہ کرے اس سے بہتر ہے جو گناہ کر رہا ہے اور ثواب کا کام بھی کر رہا ہے. مثلا حسد کرتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کرتا رہتا ہے، جی یہ نا. تو آقا نے فرمایا کہ نہ کرے صدقہ، نہ کرے مدد، غیبت چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے. یعنی جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں وہ غائب ہو جائیں. تو جب نیگیٹو غائب ہو جائیں گی تو پازیٹیو والی خود پھر آنے لگیں گی. اس طرح کی اپروچ جب رکھے گا، اور ورنہ وہی ہوتا ہے نا کہ وہ سب مل ایک دوسرے میں گل مل گیا ہے، نیکی برائی اچھائی سب ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی. اچھا، ایک اگلی حدیث جو ہے اس کو سنا کر کے اس کے پیغامات اپنے ناظرین تک پہنچ جائیں گے اور پروگرام تمام ہو جائے گا. بالکل ایک تھوڑا لہجہ الگ سا نظر آ رہا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی آگاہ ہو جاؤ، ایک اس طرح سے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ایسی عبادت جس میں تفکر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اپنی بات کروں اور ناظرین بھی سمجھے. قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے جو سورہ حمد کے ترجمہ سنا دیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ناظرین ہوں گے جن کو فائدہ ہوا ہوگا، آج کی سمجھ میں آگا اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی یہ مطلب ہوتا ہے. اور اس طرح سے آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے، تو ہماری بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں ہم کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، یعنی وہ سب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو امیر المومنین نے کے جو پہلے ایڈریسیز ہیں جن سے انہوں نے گفتگو کی ہے وہ سب عرب ہیں. جی، یعنی وہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو معنی ان کی سمجھ میں آئیں گے، ہاں، مگر وہ سمجھنا چاہتے نہیں. اچھا، مطلب مان لیجیے نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب نوحے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، مان لیجیے میں ایک نوحہ آپ ذہن میں آ گیا، علی کے لال کا ماتم کہاں کہاں نہ ہوا. بہت اچھا مصرع ہے تو ماتم اور علی کے لال کا ماتم. لیکن پوری انجمن اگر کھڑی ہوئی اس پر سوچ ہی نہیں رہی کہ کہاں کہاں نہ ہوا، کہ عرش پر نہیں ہوا، کہ مدینے، اس وقت سوچ نہیں رہی. اس کو خالی یہ کہ ادا کرنا ہے. جے بار وہ کہیں گے اتنی بار ہم بھی کہیں گے، اس ردم سے کہیں گے. تو اس کہنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کہنے کا فائدہ تب ہو جب وہ یہ آدمی سوچے کہ بھئی یہ غم حسین اس منزل پر ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو محترم ہو وہاں چھٹی نہیں جہاں امام حسین کا ماتم نہ ہوا ہو. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم یعنی دو باتیں ہیں کانوں میں ہمارے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید نے کئی جگہ کہا ہے کہ سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون، یہ مطلب گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور اندھے ہیں، سوچتے نہیں، اور مطلب وہ کئی چیزیں جی جی واقعتاً نہیں ہیں. یعنی مطلب اس لیے ہیں گونگے، اس لیے ہیں کہ حق کو کہتے نہیں کہ حق کیا ہے. جی، بہرے اس لیے نہیں ہیں کہ حق جو آتا ہے اس کو سنتے نہیں ہیں کہ اس کی اصلی کوالٹی کیا ہے. مثلا میں نے کہا، مجھ سے میں کسی آدمی سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی شراب پینا بری بات ہے اور شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور شراب کے بڑے مفاسد ہیں اور یہ الخبائث ہے، خباثت گناہوں کی جڑ ہے، یہ سب بتایا. وہ بخالی سن رہا ہے ان معنوں میں کہ ابھی اس کو بوتل خریدنے جانا ہے. تو اس کے یہ وہی ہے جی، سمم بکمن عمیون تو اندھا ہوا، یہ گونگا سمم بکمن ہے، یہ سن نہیں رہا. ویسے ہی عمیون دیکھ نہیں رہا، یعنی حقیقت جو ہے اس کو نظر نہیں آ رہی. قرآن اپنی اس گویا بھاشا میں بات کر رہا ہے کہ جو اس کی سمبولک لینگویج. جی جی. تو ویسے امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جیسا آپ نے کہا کہ جان لو اس بات کو کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو اب جیسے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جیسے قرآن پڑھایا گیا، جیسے ہمارے یہاں ذاکری کرائی جاتی ہے بچوں کو، اور وہ عام طور پر بیٹھو بیٹا ایک چھوٹا سا ذاکر سر ممبر آیا، یہ ربائی پڑھائی جاتی ہے، یا یہ کہ میر حدیث کی کچھ ربائیاں یاد کرا دی گئیں. کیوں کروایا جا رہی سمجھ نہیں رہا کچھ ابھی. یہ خالی مجمع کو فیس کر رہا ہے، ادائیگی کر رہا ہے جی. مگر چاہا کیا جا رہا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو یہ جو پڑھے اس کو سمجھے، سمجھانے کی کوشش کرے جی. یہ مطلب نہیں کہ یہ ہمیشہ 40 سال کا ہو کے بھی ایسی بیوقوفی سے پڑھتا رہے جیسے آج
5 سال کی عمر میں پڑھ رہا تھا ویسی 40 سال کی عمر میں پڑھے. یہ نہیں چاہا جا رہا. تو امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ امپرومنٹ ہو. جیسا مولانا نے فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں اور دوسرا دن پہلے دن سے بہتر نہ ہو علم کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے, تو اس کو اپنے مرنے کی تمنا کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے, چھٹی کر دے, اب ہمارے پاس نہیں رہ گئی ہے طاقت, بلا وجہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو مولا یہ امیجنیشن یعنی پیش یہ کر رہے ہیں کہ تمہیں وارننگ دے رہے ہیں, وارننگ یہ دے رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ بھائی اور عمل کو ایسے کرو کہ جو تمہیں کوئی فیض پہنچائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. قرآن پڑھنا یا وہ بھی ہے اہم ہے, لیکن جس چیز کے الفاظ اتنے اہم ہوں کہ ہم بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے, جس کے الفاظ ایسے ہوں کہ جس کے پڑھنے کا ثواب ہو, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے رسول اللہ نے جناب فاطمہ سے جو طولانی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا کہوں کہ کہا دیکھو تب تک سویا نہیں کرو جب تک قرآن ختم نہ کر لو. جی اب قرآن ختم کرنا تو قیامت ہی ہے, پوری رات تو قرآن ہی ہم پڑھیں. تو شہزادی نے فرمایا کہ بابا بتائیے کیسے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 بار قل هو اللہ پڑھا کرو, یہ ختم قرآن کے برابر ہوگا. 3 مرتبہ. اب بیجا عقل جو لگتی ہے تو پھر اس طرح لگتی ہے. ایک صاحب اجرت پہ قرآن پڑھتے تھے, یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بھئی ہمارے والد کے لیے آپ قرآن پڑھ دیجیے گا, میں 500 روپے دوں گا. تو وہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتے تھے. خود انہوں نے کہا کہ میں 3 بار قل اللہ پڑھ دیتا ہوں, قرآن کا ثواب. اب وہ اس نے تم سے قرآن پڑھوایا ہے, تم بے وقوف, تم اگر اس کو داؤں دے رہے ہو تو تم خود اپنے کو داؤں دے رہے ہو, ثواب سے نہیں. اس نے وہ تو خود ہی پڑھ دیتا 3 بار قل اللہ. تو یعنی یہ جو اپروچ ہماری ہے کہ عظمت قرآن اپنی جگہ, الفاظ اپنی جگہ, لیکن معنی بھی معلوم ہو جائیں. دعائے ابو حمزہ سمالی جو ہے, کیا دعا ہے جو رمضان کے مہینے میں آپ نے امام زین العابدین نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی ہے. پڑھیے, اینگلز دیکھیے, خود دعائے کمیل دیکھیے کہ آپ یعنی امیجن نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ وہ جو خالی عربی کے الفاظ آتے ہیں وہ شاید ہمارے دماغ کے ان کھڑکیوں کو کھولتے نہیں ہیں. وہ ہمارے ثواب ہو جائے, مان لیجیے مل جائے, مگر وہ دماغ کی ہے تو ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس لیے بھی کی جاتی ہو کہ شاید کوئی ہی متوجہ ہو جائے, شاید کسی کو خیال آ جائے کہ بھائی اس کو سمجھ بھی لیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. میں اس کی ایک مثال آخر میں آپ کو شاید میں نے آپ سے کہی ہو. ایک لڑکا چلا گیا تھا باہر, واقعہ لکھا تھا, یوں ہی نقل کیا تھا ایک صاحب نے. ان کا اماں پڑھی لکھی نہیں تھی, یہیں رہتی تھیں, اور بیچاری بہت غریب اور پریشان حال تھیں. اور وہ تو کسی مسجد کے قریب کھڑی ہوئی بھیک مانگ رہی تھیں, یوں ہی یعنی مطلب کھانے کو نہیں تھا. کوئی نکلا, ان کو اس کی شرافت اور نیکی سمجھ میں آئی. کہا اماں تم کون ہو؟ کہا بیٹا کوئی ہے نہیں ہمارا, کہ لڑکا تھا وہ باہر چلا گیا کمانے. تو کہنے لگے کہ وہ کچھ آپ کو دیتا نہیں؟ کہ نہیں, خط وط بھیجتا ہے, ہمیں خط بھیجتا ہے, مگر وہ ہے. تو خیر ان کو سمجھ میں آیا کیا خط میں لکھتا کیا ہے؟ کہا ہم کچھ نہیں, ہم دیوار پر لگا دیتے ہیں. تو جب اس کے گھر میں وہ صاحب گئے تو دیکھا کہ 10,000 کا ڈرافٹ, 20,000 کا ڈرافٹ, جو لڑکے نے اپنی اماں کو ڈرافٹ بھیجے تھے وہ رنگین دیکھ کر کے انہوں نے اس کی محبت میں دیوار پر چپکائے ہوئے تھے. تو اس پر اس نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ قرآن کے ڈرافٹ لگے ہوئے ہیں, اس میں ہمارے مالک نے, ہمارے معبود نے, ہماری اچھائی چاہنے والے نے کتنا بھیجا ہے, اس سے ہم استفادہ نہیں کر رہے. بھیجنے والے نے تو بھیج دیا تھا, اگر سمجھ جاتا. تو مجھے اس کہانی میں یہ بات اچھی لگی کہ ہمارا بھی وہی ہے کہ ڈرافٹ جو تھا وہ تو صحیح تھا اپنی جگہ پر, اس کو جیسے بھنایا جانا چاہیے تھا بھنایا نہیں گیا. اگر کیش کروا لیا جاتا تو اس عورت کو کھڑے ہو کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. جی, یہ سماج ہم لوگ کا اسی میں گرفتار ہے تقریباً. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کر دیں گے, مگر ہم پھر بھی چاہیں گے کہ 2 منٹ جو ہے ہمارے ان خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے جو بہت سے مذہبی پروگرامز میں بڑھ کے حصہ لیتے ہیں, فکری لحاظ سے ان سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. میرے نوجوانوں کو, ہمارے تو بچے ہی ہیں, وہ سب ہم عمر کی اس منزل میں ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں انہیں عقل سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس, دیکھیے جو دنیا کا بہترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے, ان کے پاس کسی کے جذبات کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. پھر ان کے اہل بیت
جو ہیں وہ ہیں، ان کی سیرت اسی لائن کے اوپر موجود ہے. پھر ایک وہ معاشرہ تھا جو رسول اللہ نے بنایا، وہ آپ کے پاس تھا. تو آپ کو دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے، مقابلے کے لیے نہیں، راستہ دکھانے کے لیے. صحیح. مطلب ہم سڑک پر صحیح چل لیتے ہیں کا مطلب ہے اس میں ایٹھنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری پیر بہت مضبوط ہیں، ہمارے ہاتھ بہت مضبوط ہیں. نہیں، کوئی لڑکھڑا رہا ہو تو اس کو سنبھالیں. جی، اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں راستہ سوجھ رہا ہے، جس کو نہیں دکھ رہا ہے، تو اس کو ٹارچ دکھانے کی کوشش کریں. آپ انسان ہیں اور آپ ایک بہترین انسان کی امت میں ہیں. صحیح. تو پھر آپ کو بھی ویسے ہی ہونا پڑے گا، اور یہ کام بے عقلی سے آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. تمام نوجوان یہ یاد رکھیں کہ عقل کے بالکل صحیح استعمال کے، بلا وجہ روایت پسندی کی ضرورت نہیں. یا کسی نے ذرا سا بھی کوئی اعتراض کیا تو لڑنے کے لیے تیار ہوگا، ڈر ماں وہ یہ ہوگا، ایسا ہوتا تھا، اور یہ تو بالکل پھر اسی کو سنا رہے ہیں. تو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کریں گے، اپنا نقصان ہی کریں گے. صحیح. یا تو آپ کے پاس اس سے مضبوط منطق ہونی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے. خالی چیخنے چلانے سے نہیں بات ہوتی ہے. پھر ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی بے وقوف کوئی بات کہے، آرگیومنٹ کرے، تو اس سے آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی حالت میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں دو بے وقوف ہیں. تو اس نے کہا دوسرے آدمی نے کہ کیوں منطق نہ دیں؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی صحیح کہتے ہیں. کہ بھائی جب ماننے کو تم تیار ہی نہیں تو تم سے ہم کیا آرگیومنٹ کریں. تو یہ ہے کہ صحیح بات جانیں، صحیح بات قبول کریں، صحیح بات دوسروں تک پھیلائیں. چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو اس طرح سے محبتوں سے سنتے ہیں، اور ہمارے جو مقاصد ہیں اس پروگرام کو اس پلیٹ فارم سے نشر کرنے کا، الحمدللہ اس کا فائدہ سماج میں دکھ رہا ہے. آپ کے میسیجز، آپ کے جو فیڈ بیک آتے ہیں، اس سے ایک تسلی اور حوصلہ بھی بڑھتا ہے. لہٰذا فی الحال اپنے اس پروگرام کو، یعنی یہ سیریز 4 ایپیسوڈ کی، ہم نے آپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کی ہے. انشاءاللہ خدا کی توفیق شامل حال رہی تو اس کے بعد کسی ایک اور عنوان، کسی ایک موضوع کو لیں گے، خاص کر جو کرنٹ، یعنی جو روزمرہ ہماری زندگی میں جو چیزیں ہیں، اس سے ہم فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے. تو اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.